خوبصورت آواز میں پڑھیں، اتنی خوبصورت آواز میں پڑھیں کہ پتہ چلے کہ یہ عاشق تشریف لائے ہیں اور آقا کی مدحت، آقا کی تعریف، آقا کی سیرت سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، محبت سے، عبادت کی نیت سے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ آج دوسری دفعہ غالباً 2 سال کے عرصے کے بعد میں یہاں آپ کی اس قصبہ ڈالو والی سیالکوٹ میں آپ حضرات کی ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میزبان محترم ادارہ آزاد محترم حضرت مولانا مفتی منیر احمد نعمانی صاحب، ان کے حکم پر اور جیسا کہ ابھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے ہیں، ہمارے لیے نہایت ہی محترم عبدالعزیز شخصیت فیض اخلاق مولانا پروفیسر قاری امتیاز برق صاحب، اللہ نے خوش رکھے، ان کا حکم شامل تھا، میں حاضر ہو گیا۔ تھوڑی سی آواز اگر اپنے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آئیں گے تو میں زیادہ نہیں، بس 9 بجے تک آپ کی سماع فراشی کا باعث بنوں گا، اور میرے بعد انشاءاللہ خوبصورت انداز میں نعت پڑھنے والے بھی، بیان کرنے والے بھی آپ حضرات کے سامنے یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے۔ میں چند لمحے تو کوشش کریں گے میرے ساتھ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ مجھے عشق ہے تیری ذات سے مولا، مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے۔ ایک دفعہ شرم آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ ہمیں اللہ کا نام لینے کے لیے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ سردی کے موسم میں اپنے بستر کو چھوڑ کر یہاں جمع ہیں۔ یہ اللہ کی عنایت ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ بستر کو چھوڑ کر یہاں خوبصورت پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور ان حالات میں ہمارے ملک کے حالات بھی آج کل بڑے عجیب ہیں۔ اللہ ملک پاکستان کو دہشت گردوں سے نجات عطا، آمین کہتے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میرے ساتھ محبت سے کچھ تھوڑی دیر کے لیے، مجھے عشق ہے مولا، مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے۔ مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی صحبت سے۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے، تیری حمد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات سے، تیری حمد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات سے۔ میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے، میرا اور نہیں کوئی آسرا، مجھے تو بچا آفات سے۔ مجھ مدیری ہے یہ آرزو، مجھ مدیری ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو، وہ جب بھی کوئی گفتگو کرو ابتدا تیری ذات سے، وہ جب بھی کوئی گفتگو کرو ابتدا تیری ذات سے۔ اس لیے یہ سب سے بڑھ کر مجھے جس سے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جہاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، میری چاہت، میری راحت، میری قوت تو ہے۔ اب یہاں پہ کنڈیشن ایسی ہے کہ میرے خیال میں مجھے یہاں ہی بیان کرنا پڑے گا، اور وہاں جا کے خود ہی سبحان اللہ کہہ کے پھر ادھر آ جانا۔ شان رسالت، شان مصطفیٰ، اب آپ تصدیق لے آئیے، اللہ سب سے خوش رکھے۔ میں کچھ
کوشش کروں گا وہ جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو سننے کے لیے تشریف لے آئے ہیں اس ناچیز کو، میں ان کی وجہ سے کچھ کوشش کروں گا۔ ویسے حالات تو یہ ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ اگر گلی میں کوئی اور اس کا انڈے بیچنے والا میں اس سے انڈے لے کر آپ حضرات کو کھلا دوں اور کچھ چائے وغیرہ کا انتظام کر دوں۔ بہت زیادہ واقعات بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہلکی پھلکی سبحان اللہ کہتے ہیں تو فرق نہیں پڑے گا، مسکرا کے ہے دوستوں۔ سیرت امام الانبیاء کی کانفرنس ہے، میں کوشش کروں گا اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ بڑی محبت سے میرے ساتھ سنیے گا۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، سبحان اللہ مسکرا کے ہو۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرش و سما ہے میرا مصطفیٰ۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرش و سما ہے میرا مصطفیٰ۔ آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور ندیمان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ۔ جو ہے ادریس موجد نجوم و قلم، ان کا درس خطاب میرا مصطفیٰ۔ نور کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ۔ لوط و اسحاق جس کے بنے مقتدی، شب اسرا کی نسبت میرا مصطفیٰ۔ جسے مانگا خلیل و زبین قسم، وہ خدا کی عنایت میرا مصطفیٰ۔ پتا کون سے دھاگے کو جدا کس کروں، سبحان اللہ کہو گے تو میں دیر بات کر سکوں گا۔ جسے مانگا خلیل و زبین قسم، وہ خدا کی عنایت میرا مصطفیٰ۔ ہر نبی بن مانگے آیا، ہر نبی بن مانگے آیا، کسی نبی کو نبی کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا۔ یہ تو کہا گیا رب ابنی من الصالحین، بیٹا کر کے تو مانگا گیا، اولاد کر کے تو مانگا گیا، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا۔ میرے آقا کی ذات وہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، بیت اللہ تعمیر کر کے، بیت اللہ تعمیر کرنا پڑا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا پھر مصلی بچھانا پڑا، مصلی بچھ گیا پھر آنکھوں میں آنسو لانا پڑے، ہاتھ اٹھانا پڑے، اور پھر فرمایا ربنا واسطی رسولہ۔ جسے مانگا خلیل و زبین قسم، وہ خدا کی عنایت میرا مصطفیٰ۔ لوط اسحاق جس کے بڑے مقتدی، شب اسرا کی نسبت میرا مصطفیٰ۔ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ شور جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بس میں لکھنا کی حکمت میرا مصطفیٰ۔ ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، تو جوانوں کی راحت میرا مصطفیٰ۔ جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ۔ صبح سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ۔ صبح سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو صحیح، سن کے دیکھو صحیح، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ۔ انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ۔ شام صبح کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ۔ جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، وہ ہے شفقت ہی شفقت میرا مصطفیٰ۔ جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ۔
رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، صبح سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ میں اپنے ذوق میں دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اب آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا، میں سمجھ گیا کہ آپ اتنا ہی مسکرائیں گے جتنا آپ نے مسکرا لیا۔ صبح سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ اماں آمنہ دیکھتی ہیں اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، رونے لگتی ہیں۔ پوچھتا ہوں اماں کیوں روتی ہیں؟ اماں فرماتی ہیں روتی اس لیے اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، گھر میں آیا ہے تو گھر میں نور کی کرنیں پھیل گئی ہیں، اتنا اعلیٰ بیٹا عطا کیا۔ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، باپ اس کا زندہ ہوتا، عبداللہ زندہ ہوتے کیا ہوتا؟ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، باپ بچوں کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں، اللہ تے ہیں عرش سے آمنہ پریشان نہ ہو، علم یجد کا یتیمن فآوا، آمنہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، لیکن وہ باپ ہوتے باپ کی حیثیت سے کھلونے لاتے۔ آمنہ اس کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت سے دیکھ میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے، میں نے اسے اپنا حبیب بنایا ہے۔ آمنہ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، پتھر کے کھلونے لاتے، لوہے کے کھلونے لاتے، لکڑی کے۔ آمنہ اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ صبح سنوار کے گھر میں اب آمنہ روتی کیوں ہے؟ آمنہ فرماتی ہے روتی اس لیے ہوں اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا پیارا بیٹا دیا، کاش عبداللہ زندہ ہوتے، اس کا باپ زندہ ہوتا، سیر کو لے کے جاتا، باپ اپنے بچوں کو سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، آمنہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ عبداللہ زندہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے، مکہ کی کسی وادی میں سیر کو لے کے جاتے، عرب کے کسی پہاڑ پر سیر کو لے کے جاتے، مکہ کے کسی بازار میں۔ آمنہ اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں گا۔ صبح سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولا۔ آمنہ روتی کیوں ہے؟ آمنہ فرماتی ہے روتی اس لیے ہوں اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، اتنا پیارا بیٹا عطا کیا، کاش عبداللہ زندہ ہوتے کیا ہوتا؟ فرماتی ہیں عبداللہ زندہ ہوتے بیٹے کے حسن کو دیکھتے، بیٹے کے چہرے کو دیکھتے، بیٹے کے حسن کو دیکھتے، بیٹے کی زلفوں کو دیکھتے، بیٹے کی نگاہوں کو دیکھتے، خوش ہوتے۔ باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بچے ہنسی ہوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ آواز دیتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، آمنہ پریشان نہ ہو، اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا۔ اب دیکھیں نا کتنی بات کرنا مشکل ہوتا ہے، میں متوجہ کر رہا ہوں آپ توجہ نہیں کر رہے، اور انہوں نے توجہ نہیں چاہی، انہوں نے نہیں کہا ہمیں دیکھو۔ میں بار بار توجہ چاہ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے، ان بچوں نے نہیں کہا ہمیں دیکھو، لیکن آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے؟ بہرحال اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمنہ فرماتی ہیں روتی اس لیے اتنا حسین بچہ، اتنا خوب، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، آپ سنو یا نہ سنو، چلے جاؤ تب بھی میں چند لمحے گفتگو کر کے اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ آمنہ روتی کیوں ہے؟ آمنہ فرماتی ہیں روتی اس لیے اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ۔ عبداللہ زندہ ہوتے بچے کے حسن کو دیکھتے خوش ہوتے، میرے اللہ نے میرے آقا کو ایسا حسن عطا کیا، اتنا حسن عطا کیا، اتنا حسین بنا کے بھیجا کہ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے حضرت حسان بول اٹھے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر تو یوں پتہ چلتا ہے جیسے اللہ آپ کو آپ سے پوچھ کر بناتا گیا ہے، جیسے اللہ نے پوچھا محبوب بتا
تیرا چہرہ کیسے ہو؟ اللہ نے پوچھا محبوب بتا تیری زلفیں کیسے ہو؟ اللہ نے پوچھا محبوب بتا تیری نگاہیں کیسی ہو؟ اللہ نے پوچھا محبوب بتا تیرے ہونٹ کیسے ہو؟ اللہ نے پوچھا۔ یہ حضرت حسان کا تخیل ہے اور آقا خود سن رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ نے جیسے چاہا آسمان کو بلندی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا زمین کو پستی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا دریاؤں کو روانی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سمندر کو گہرائی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سورج کو تبش دے دی، اللہ نے جیسے چاہا چاند کو چاندنی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا ستاروں کو چمک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا ہیرے کو ڈلک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سمزے کو لہک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا کلیوں کو مہک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا درختوں کو کٹ دے دیا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ لیکن یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ جب ساری کائنات بنا چکا آپ کو بنانے کی باری آئی تو پھر آپ کو محبت سے پوچھا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں اب تجھے بنانا ہے بتانا تجھے کیسا بناؤں؟ تو گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں صحابی بن جائے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، اسلام، اسلام۔ اب اجازت ہے میں تھوڑی سی اور گفتگو کو ترتیب سے ہٹا کے بس یوں ہی لفظ پھینک کے چلا جاؤں؟ اجازت ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے میرا تصور یہ ہے اللہ نے باقی ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا لیکن جب آپ کو بنانا تھا تو اللہ نے پوچھا محبوب بتا تجھے کیسا بناؤں؟ تیری زلفیں کیسی ہوں؟ تیرا چہرہ کیسا ہو؟ تیری نگاہیں کیسی ہوں؟ تیرے لب کیسے ہو؟ تیرا جسم کیسے ہو؟ تیرا قد کیسے ہو؟ تیرا پسینہ کیسے ہو؟ تو گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا پسینہ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ میرا پسینہ ایسے بنا میرا پسینہ عائشہ اپنے کپڑوں پر لگا کر مکہ کی عورتوں کے پاس جائے تو مکہ کی عورتیں پوچھیں عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ اتنا اعلیٰ بنا کے اتنا حسین بنا کے اتنا پیارا بنا کے بھیجا اتنا پیارا۔ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے۔ ایک دن پیارے آقا اپنے گھر تشریف فرما ہے دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا سیدہ فاطمہ تھی میں حسن کی بات کرنے چلا ہوں سیدہ فاطمہ تھی السلام علیکم وعلیکم السلام سلام کیا سلام کا جواب پیارے آقا نے دیا فاطمہ واپس پلٹ پڑی پیارے آقا نے پوچھا روکا فاطمہ ٹھہر بتا تو صحیح کیسے آئی سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا اور تو واپس پلٹ دی بتا تو صحیح کیسے آنا ہوا تو اماں فاطمہ فرماتی ہیں ابا جی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا پینے کو کچھ نہیں ملا چولہے میں گھاس اگائی ہے پہلے دن بھوک برداشت کی ہے دوسرے دن بھوک برداشت کی ہے تیسرے دن جب بھوک اپنی حدیں کراس کرنے لگی ہے تو اٹھی ہوں والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے آئی ہوں آپ کا چہرہ دیکھنے آئی ہوں پہلے بھی کئی بار ایسے ہوا ہے جب بھوک نے تنگ کیا ہے میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا ہے آپ کی زلفیں دیکھی ہیں الم نجعل لہ عینین والی نگاہیں دیکھی ہیں ما ذاق البصر والا کجلا دیکھا ہے یاسین والے دانت دیکھے ہیں ولسان وشفتین کے لب دیکھے ہیں طٰہٰ کی جبیں دیکھی ہے تو ابا جی بھوک ختم ہو جاتی ہے پیاس ختم ہو جاتی ہے اتنا اعلیٰ بنا کے اتنا حسین بنا کے اتنا پیارا بنا کے بھیجا ارے میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ ایک ہے کہ فاطمہ دیکھتی ہے اب ایک بات کہنے چلا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بات بھی ہوا میں اڑ جائے گی ایک ہے کہ پیارے آقا کا چہرہ فاطمہ دیکھتی ہے ابو بکر دیکھتا ہے عمر دیکھتا ہے ارے میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے اٹھائیے قرآن میرے آقا کے چہرے کو خود بنانے والا دیکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا قد نرا تقلب وجہک فی السماء محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں وہ کون سی چیز ہے جسے میرا اللہ نہیں دیکھ رہا
ہے کوئی ایسی چیز؟ ہے کوئی ایسی جگہ جہاں میرے رب کی نظر نہ ہو؟ ہر جگہ پہ ہے، ہر لمحہ میں ہے، ہر وقت ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب تو نے اوپر دیکھا اس وقت میں نے تیرا چہرہ دیکھا. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بات مشکل ہو جائے گی، میرے اپنے لیے اس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. ایک مجھے دوست ملے بیان کے بعد اور مجھے کہے کہ قاضی جب تیرا بیان یہاں تک پہنچ گیا تھا میں سامنے آ گیا تھا. تو ایک تو اسے میرا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب تو آ گیا تھا ٹھیک ہے میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں، بات ختم ہو گئی. اللہ بھی فرما سکتے تھے محبوب جب تو نے اوپر دیکھا انی عالم ہوں، میں جانتا ہوں، جب تو نے اوپر دیکھا میں جانتا ہوں. لیکن ایک اس دوست کو جواب یہ ہے کہ جب تو سامنے آ گیا تھا نا تو گو میری گفتگو بھی جاری رہی، میرا بیان جاری رہا، میری تقریر جاری رہی، میرے لفظ جاری رہے، لیکن جب تو سامنے آ گیا تھا پھر میں نے تجھے ہی دیکھا. اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب یوں تو ہر چیز کو میں دیکھ رہا ہوں، آسمان کو میں دیکھ رہا ہوں، زمین کو میں دیکھ رہا ہوں، سورج چاند ستاروں کو میں دیکھ رہا ہوں، ہوا فضا خلا کو میں دیکھ رہا ہوں، پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، زمین کے اندر کے معدنیات کو میں دیکھ رہا ہوں، زمین سمندر کی تہوں میں سیپ اس کے اندر صدف اور موتی کو میں دیکھ رہا ہوں. لیکن محبوب تیرا چہرہ اتنا حسین، تیرا چہرہ اتنا پیارا میں نے اپنے لیے بنایا، اپنا محبوب بنایا. محبوب تیرا چہرہ اتنا حسین قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا اس وقت میں تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا. میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے، اتنا حسین بنا کے، اتنا پیارا بنا کے. اس حسن کے بارے میں کسی شاعر کو کہنا پڑا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی گلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. یہ دانت یہ شیرازہ ہے شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر، حرف بس ناخانی خامہ بصریرے. یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس مدارت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے آراب، یہ خط کے خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معاون، یہ نقش قدم بوسک ہے رف رف جبریل، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گدا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روح شب کمکاب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزکین شب و روز کے تمثیل مہوسال، ملبوس کو ہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے روح ہستی کے صدوقال، رفتار میں افلاق کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن صداقت کا تجربہ، معیار میں گردوں کی بلندی کا فبا ہے، وہ فکر کے خود عقل بشر سر بگریبا، وہ فکر کے ٹھوکر میں ہے دنیا کی بلندی، وہ شکر کے خالق بھی تیرے شکر کا ممنون، وہ حسن سے یوسف بھی کرے آئے نہ بندی. اعلیٰ بنا کے، حسین بنا کے، پیارا بنا کے، سجیلا بنا کے، خوبصورت بنا کے اللہ نے ہمارا نبی اپنا محبوب بنا کے بھیجا، پیارا بنا کے بھیجا، سجیلا بنا کے بھیجا، اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے. لوگو اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے، جسے محبت سے دیکھے صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مسلح جیسے صدیق بنے.
शान सहाबा। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की उसका हल्का सा तर्जुमा हल्के अंदाज में, ताकि आप पे ज़्यादा बोझ न हो। या अय्युहन्नास, अल्लाह फरमाते हो नस्ल इंसानियत से ताल्लुक़ रखने वाले, या अय्युहन्नास, आदम की औलाद, या अय्युहन्नास, इंसान का दावा करने वाले, या अय्युहन्नास, खुद को इंसान कहलाने वाले, या अय्युहन्नास, इंसानों में आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह फरमा रहे हैं क़द जाअकुमुर रसूल, आ गया, कुम तुम्हारे पास आ गया, रसूल मेरा रसूल आ गया। मैं तखय्युलात का आदमी हूँ। मैंने अर्ज किया अल्लाह रसूल तो पहले भी बहुत से आए, लेकिन आपने उस वक़्त यूं तमहीद नहीं बांधी, यूं इतनी पक्की बात की तरफ इशारा नहीं लेके गए। रसूल तो पहले भी बहुत से आए, आदम सफ़ीउल्लाह भी आए, नूह नजीउल्लाह भी आए, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी आए, मूसा कलीमुल्लाह भी आए, ईसा रूहुल्लाह भी आए, दाऊद खलीफतुल्लाह भी आए, याकूब नबीउल्लाह भी आए, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह भी आए। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये कब कहा कि क़द जाअकुम रसूल, नहीं क़द जाअकुमुर रसूल। अर रसूल इंग्लिश में किसी लफ्ज से पहले दी लग जाए, THED, तो माना खास हो जाता है। अरबी में किसी लफ्ज से पहले अलिफ लाम लग जाए तो माना खास हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं मैं ये कब कह रहा हूं कि रसूल आ गया, रसूल नहीं, क़द जाअकुमुर रसूल। अर रसूल, मेरा खास रसूल आ गया, मेरा प्यारा रसूल आ गया, मेरा लाडला रसूल आ गया। आने वाले पहले भी बहुत आए, लेकिन अब वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फिक्र थी, वो आए मुस्तरिब थी जिनके लिए वादिये बता, वो आए जिनकी बशारत दे गए हजरत ईसा, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पर उजाला था। अरे लोगों वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरस रहा था। मेरा खास आ गया, मेरा प्यारा आ गया। क़द जाअकुमुर रसूल, अर रसूल, मेरा प्यारा रसूल, मेरा लाडला रसूल, जिसे मैंने महबूब बना के भेजा वो आ गया, जिसे नबियों का इमाम बना के भेजा वो आ गया। कौन अब्दुल्ला के घर पैदा हुआ, जमील शियम पैदा हुआ, फरख़े शमीम पैदा हुआ, नूर कदम पैदा हुआ, अर्शी कदम पैदा हुआ, वाला नसब पैदा हुआ, नूर नसब पैदा हुआ, वाला हसब पैदा हुआ, महबते रूहुल अमीन पैदा हुआ, रहमतन लिल आलमीन पैदा हुआ। और कहने वाले को कहना पड़ा पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा नामका से मुस्तफा बनकर। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा नामका से मुस्तफा बनकर, हकीकत की अदा बनकर, निशाने बेनिशान बनकर, रसूलुल्लाह आए उसने मुतलक की अदा बनकर, तेरे जलवों पे कुर्बान दीदो दिल कर दिए रोशन, कभी बदरुद्दुजा बनकर, कभी शम्सुज़्ज़ुहा बनकर। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा। खास रसूल, मेरा प्यारा रसूल, मेरा लाडला। मैं ये अब जो नारे हजरत जी लगा रहे हैं ना, ये इनकी शफकत है, इनकी इनायत है कि चलो ये 1 मिनट के लिए कुछ सांस निकाल ले। वैसे मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा अगले 15 मिनट, वो मैंने 10 मिनटों में पहले में पहचान लिया था, नाराज नहीं होना। क़द जाअकुमुर रसूल, मेरा खास रसूल आ गया, मेरा प्यारा रसूल आ गया। आज उस रसूल के मुतल्लिक लोग बहस में पड़ जाते हैं, कैसा था, कैसा नहीं था, नूर था कि बशर था। मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, उसे संभालिएगा। जहाँ नस्ल इंसानी के ज़हन की इंतहा होती है, वहाँ से मेरे आका के शान की इब्तिदा होती है। आपको किसने मैं बिल्कुल सुना रहा हूँ।
میں سنا رہا ہوں نا جی، میں سنا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کتنا سنانا ہے، کیا سنانا ہے، کیسا سنانا ہے، کیوں سنانا ہے۔ قد جاءکم الرسول، الرسول نور کی بات کرتے ہیں۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ پیارے آقا کی مجلس سجی ہے، صحابی بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے باقی صحابہ تو اٹھ گئے، 2 صحابی بیٹھے رہے سامنے، دیدار کرتے رہے، پیارے آقا کا چہرہ دیکھتے رہے۔ کیا کہنے صحابہ کے، کیا کہنے صحابہ کے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا کہنے صحابہ کے۔ صحابہ حضور کو دیکھتے تھے اور حضور صحابہ کو دیکھتے تھے۔ صحابی اٹھ گئے، دو بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر بیٹھے رہے، دیدار بھی کرتے رہے، مسائل بھی پوچھتے رہے۔ کافی دیر کے بعد اٹھے، مسجد کے دروازے تک گئے تو پھر واپس پلٹ آئے۔ پیارے آقا نے پوچھا گئے نہیں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ باہر بہت سخت اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا ہے، چاندنی راتیں بھی نہیں ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے واپس پلٹ آئے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کوئی پریشانی والی بات نہیں، یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کیا لاٹھیاں، دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی تھی۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ لاٹھی میرے قریب کرو۔ پیارے آقا نے لاٹھی اپنے قریب کی، اس کا سرا پکڑا اور اپنی نبوت کی انگلی اس سرے پر رکھ دی، اس سے نور کی کرنیں نکلنا شروع ہو گئی، روشن ہو گئی، چمکدار ہو گئی وہ لاٹھی۔ وہ صحابی نور کی آج لوگ بات کرتے ہیں نا، وہ صحابی لاٹھی لے کر جیسے آپ ٹارچ لیتے ہو وہ یوں چل پڑے، ایک موڑ، دوسرے موڑ کے بعد ایک صحابی نے ادھر کو جانا تھا، دوسرے نے ادھر کو جانا تھا، رک گئے، اب کیا کریں؟ جس صحابی کے پاس وہ لاٹھی تھی ٹارچ والی، اس نے کہا پریشانی والی کون سی بات ہے، یہ ٹارچ کسی سائنسدان کی بنائی ہوئی تھوڑی ہے، تو اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کر۔ اس نے وہ لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کی، وہ بھی روشن ہو گئی۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ لاٹھی بھی روشن ہو گئی، وہ دونوں لے کے چل پڑے۔ نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو، نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو۔ اللہ نے قرآن میں آقا کو نور نہیں منیر کہا ہے۔ منیر اسے کہتے ہیں جو جس کے ساتھ جو دوسرا لگے وہ بھی نور بن جائے۔ ابو بکر ساتھ لگا، نور لگا، نور لگا، صدیق اکبر بن گیا۔ عمر ساتھ لگا، فاروق اعظم بن گیا۔ عثمان ساتھ لگا، ذی النورین بن گیا۔ علی ساتھ لگا، حیدر کرار بن گیا۔ معاویہ ساتھ لگا، کاتب وحی بن گیا۔ ابو ہریرہ ساتھ لگا، کاتب حدیث بن گیا۔ حمزہ ساتھ لگا، سید الشہداء بن گیا۔ ابی بن کعب ساتھ لگا، قاری قرآن بن گیا۔ عبداللہ بن عباس ساتھ لگا، مفسر قرآن بن گیا۔ عبداللہ بن مسعود ساتھ لگا، فقیہ امت بن گیا۔ حنظلہ ساتھ لگا، غسیل الملائکہ بن گیا۔ جو آقا کے ساتھ لگا اللہ نے اسے بھی نور بنا دیا۔ اللہ بنا کے، حسین بنا کے، پیارا بنا کے، خوبصورت بنا کے۔ کون کہتا ہے آقا میرے جیسے؟ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا۔ تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا۔ تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری۔ تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو سلا میں گلا، تو کجا من کجا۔ اللہ نے اعلیٰ بنا کے، حسین بنا کے، بلکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ مقصود کائنات بنا کر اللہ نے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا، اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا۔ اللہ نے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا، اللہ اس کائنات کو نہ بناتا۔ مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسے شہدویت سے سایا نہ ہوتا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہنگے نظارے، نہ جنوں بشر سے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلان دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی، سناخا نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے چیز دا اے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا۔
आला बना के, हसी बना के, बानी दारुल देवबंद, कासिमुल उलूम वल खैरात, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, वो आका की मिदत बयान फरमाते हुए शेर लिखते हैं, फरमाते हैं या रसूलल्लाह जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं, जहां के सारे कमालात, जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तुझ में हैं। और मैं अर्ज कर रहा हूँ या रसूलल्लाह जहां के सारे कमालात एक तुझ से हैं, सुभान अल्लाह, तुझ में हैं, तुझ से हैं, तुझ में हैं, तुझसे हैं। या रसूलल्लाह आदम की अनाबत तुझ में है, नूह का जोश तबलीग तुझ में है, इब्राहीम का बलबल तौहीद तुझ में है, यूसुफ का हुस्न तुझ में है, लूत की हिकमत तुझ में है, दानियाल की मोहब्बत तुझ में है, सलेमान की शौकत तुझ में है। और या रसूलल्लाह अबू बकर की सदाकत तुझसे है, उमर की अदालत तुझसे है, उस्मान की सहाबत तुझसे है, हैदर की शुजाअत तुझसे है, मुआविया की सियासत तुझसे है, अबी बिन काब की तिलावत तुझसे है, हमजा की शहादत तुझसे है, हुसैन की तहारत तुझसे है। जहां के सारे कमालात तुझ में हैं, जहां के सारे कमालात तुझसे हैं, जिनके कमालात तुझ में हैं उन्हें अंबिया कहते हैं, और जिनके कमालात तुझसे हैं उन्हें सहाबा कहते हैं। नाराए तकबीर, शाने सहाबा, खत्मे नबूवत। मैं अर्ज कर रहा था सुबह संबार के घर में अब्दुल्ला के, हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। और वो आए करीमा थोड़ी सी दो लफ्ज़ आगे रह गए, वो पूरे कर देता हूँ। या अय्युहन्नास क़द जाकुमुर रसूल, आ गया मेरा खास रसूल आ गया। क़द जाकुमुर रसूल बिल हक, हक के साथ आया, हक के साथ आया। ये चले तो हक बनता है, ये उठे तो हक बनता है, ये खाए तो हक बनता है, ये पिए तो हक बनता है, ये शादी करे तो हक बनता है, इस पे गमी आए तो गमी की अदा हक बनती है, ये तिजारत करे तो हक बनता है, इसकी माशरत हक बनती है, इसकी मईशत हक बनती है, इसकी तिजारत हक बनती है, इसके मामलात हक बनते हैं। और अपनी तरफ से नहीं, या अय्युहन्नास क़द जाकुमुर रसूल बिल हक मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से। अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है, मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ समेट के ले आया। अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है, अल्लाह फरमाते हैं फ़आमिनू, फ़आमिनू, ईमान ले आओ मेरे महबूब पे। माजरत चाहता हूँ, वो मैंने अंदाज फिर ऐसा अपनाया कि जैसे आपको बोलना पड़े। वो मेरे महबूब पे, मैं इस पे रुक गया, यानी कि आप बोलो, वो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं पहले वादा कर चुका कि नहीं बुलवाऊंगा। फ़आमिनू, ईमान ले आओ, फ़आमिनू, ईमान ले आओ। अल्लाह हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास क़द जाकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू, ईमान ले आओ। अल्लाह हम ईमान ले आए। मेरे भाई राना साहब तशरीफ ले आए और मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि जब अगला मेहमान पहुँच जाए तो पहले वाले को समझ लेना चाहिए कि अब मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी चलना है, वापसी की तरफ सफ़र करना है। फ़आमिनू, ईमान ले आओ। कोशिश करूँगा आपकी तवज्जो जितनी भी बिखरे, मैं इस लफ्ज़ पे अटका रहूँ ताकि मैं ये लफ्ज़ आप तक मुंतकिल कर सकूँ। जब मैंने समझ लिया कि आपकी तवज्जो वापस आ गई है, मैं अगले लफ्ज़ पे चला जाऊँगा। फ़आमिनू या अय्युहन्नास क़द जाकुमुर रसूल बिल हक़्क़ मिर रब्बिकुम फ़आमिनू, ईमान ले आओ। अल्लाह हम ईमान ले आए। लेकिन अल्लाह एक जगह पर फरमाते हैं कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू बिल्लाहि व रसूली, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। ए ईमान, शुक्र है राना साहब आप आ गए। ए ईमान वालो ईमान ले आओ। ये तो बात है, या अय्युहन्नास आमीनू, ए लोगो ईमान ले आओ, क्योंकि लोगों में ऐसे भी हैं जो ईमान वाले नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू बिल्लाहि व रसूली, ए ईमान वालो। एक तरफ अल्लाह इकरार कर रहे हैं कि आप ईमान वाले हैं, और साथ कह रहे हैं ईमान ले आओ। ये जुमला ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ, महफिल में बैठे हुए लोगो महफिल में बैठ जाओ। एक तरफ मैं इकरार कर रहा हूँ कि आप महफिल में बैठे हुए हैं,
اور پھر میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ محفل میں بیٹھ جاؤ، تو جب میں یہ کہوں گا کہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں محفل میں بیٹھ جاؤ، تو معنی یہ ہوگا کہ ظاہری طور پر تو بیٹھے ہوئے ہو، دل و دماغ جہاں سے میسج آ رہا ہے ادھر ہے، جہاں سے کال آ رہی ہے ادھر ہے۔ کب مولوی جان چھوڑے، میں اپنے گھر جاؤں، بستر انتظار کر رہا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، کھانا انتظار کر رہا ہے۔ جب یہ کہوں کہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں محفل میں بیٹھ جاؤ، تو معنی یہ ہوگا کہ ظاہری طور پر تو بیٹھے ہوئے ہو، قلبی طور پر محفل میں بیٹھ جاؤ، محفل کا حصہ بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں نے کہا ایمان لے آؤ، تم نے کہا ہم لے آئے، لیکن سنو میں تو علیم بذات الصدور ہوا، میں تو دلوں کے بھید جانتا ہوں، میں نے تمہارا بھرم رکھ لیا، تمہیں ایمان والا کہہ دیا، لیکن سنو میں تو دل جانتا ہوں نا، سنو تم نے کہا ایمان لے آئے، میں نے کہہ دیا کہ تم ایمان والے ہو، لیکن سنو اب ایمان لے بھی آؤ، اب ایمان لے بھی آؤ۔ میں اس سے زیادہ اپنے لفظ ضائع کرانا نہیں جانتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب